السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل کے ذریعے تمام افراد کے لیے ایک اہم ترین خبر شیئر کی جا رہی ہے۔ دوستو، اس موذی مرض کے جراثیم کتنی دیر تک کس طرح کی سطح پر زندہ رہتے ہیں تاکہ تمام افراد احتیاطی تدابیر اختیار کر سکیں، اس ویڈیو میں آپ تمام حضرات کو اس بارے میں اہم ترین اطلاع دینے جا رہا ہوں۔ مکمل ویڈیو دیکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکیں۔ یاد رکھیں، اس دنیا بھر میں پھیلی ہوئی بیماری جس میں بہت سارے ممالک میں ہنگامی صورتحال اختیار کر چکے ہیں، تمام تعلیمی ادارے اور سرکاری اور پرائیویٹ آفیسز بند ہو چکے ہیں۔ بہت سارے ممالک میں جزوی طور پر کرفیو بھی لگا دیا گیا ہے کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور لاکھوں افراد اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیں، مختلف یونیورسٹیز کے جو پروفیسرز ہیں لیبارٹریز وغیرہ میں، انہوں نے بتایا ہے، تحقیقات کی ہیں کہ اس بیماری کے جو جراثیم ہیں وہ ہوا میں 3 گھنٹے تک، جبکہ تانبے کی سطح پر 4 گھنٹے اور گتے پر 24 گھنٹے تک زندہ رہتے ہیں، جو کہ بہت بڑی تشویش کی بات ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک بات یہ سامنے آئی ہے کہ اس کے مطابق یہ بیماری پلاسٹک اور لوہے سے بنی اشیاء پر 24 گھنٹے تک زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یاد رکھیں، مختلف جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کے ذریعے ان پر عمل کرنے سے اس موذی مرض کے جراثیم سے بچا جا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت موبائل فون، گاڑیوں کی چابی، ATM اور اس قسم کی روزمرہ کی ضروریات سے ہر شخص کا سامنا رہتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اشیاء کے استعمال سے قبل اور بعد میں لازمی ہے ہر شخص اپنے ہاتھوں کو جراثیم کش محلول سے صاف کرے، کیونکہ یہ وائرس دھاتی اشیاء پر 3 دن تک زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے ہی یہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ اس بیماری سے بچنے کے لیے کوششیں کریں کہ آن لائن ادائیگی کی جائے اور ATM اور دیگر جگہوں کا استعمال کم سے کم کیا جائے۔ وبائی امراض سے بچنے کے لیے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوشش کریں کہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں باریک دستانے استعمال کریں۔ جب دستانے استعمال کر لیں تو ہاتھوں اور کانوں کو اور آنکھوں کو لازماً اس چیز سے ٹچ نہ ہونے دیں۔ باہر سے ہوم ڈیلیوری کے ذریعے جو بھی کھانے پینے کی آپ اشیاء منگواتے ہیں اسے لازماً گھر پر لا کر گرم کریں تاکہ اس جراثیم کے اثرات کم سے کم ہو سکیں۔ یہ کچھ اہم اطلاعات آئی تھیں جو آپ حضرات سے شیئر کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس موذی مرض سے بچائے، آمین۔